تو ایک دفعہ شاعر وہ جو کیا ہے ایران کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، تو بیٹھے بیٹھے باتیں کر دی، ایسے ہی اس کی زبان سے شعر نکل رہا تھا، تو اس نے کہتے کہتے ایک شعر کہہ دیا، در ابلغ کسے کم دیدہ بود، در ابلغ کسے کم دیدہ بود۔ در ابلغ کے معنی چت کبرا موتی، چت کبرا مطلب کالا اور سفید، کالا اور سفید رنگ کا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ موتی کالا سفید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موتی چمکدار ہوتا ہے اور چمک کے ساتھ کالا رنگ نہیں جوڑتا، تو اس لیے کالا سفید رنگ کا موتی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی زبان سے نکل گیا۔ اس نے کہا در ابلغ کسے کم دیدہ بود، چتکبرا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ اسے دوسرا ٹکڑا بنانا چاہا، دماغ نے نہیں ہو سکا اس کے ہاتھ سے۔ اس نے کیا کیا، اپنے ملک کے بڑے بڑے شاعروں کو بلایا، بلا کے کہا دیکھو یہ آدھا ٹکڑا ہے، باقی کا ٹکڑا تم بناؤ۔ انہوں نے بھی دماغ لگایا، ان کے ہاتھ سے بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا جی بیکار کے لوگ ہو تم لوگ، میں ہندوستان کو بھیجتا ہوں۔ اس نے خط لکھ کے ہندوستان کو بھیجا۔ اب اورنگزیب کے پاس خط آیا، اورنگزیب نے بھی بڑے بڑے، خود اورنگزیب بھی شاعر تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے شاعر تھے، ان سب کو بلا کے اورنگزیب نے کہا دیکھو ایران کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، ذرا اس کا کوئی مصرع لگا دو، اسے کوئی سیٹنگ کر دو۔ تو انہوں نے بھی دماغ لگایا، ان کے ہاتھ سے بھی نہیں ہوا۔ اورنگزیب پریشان گھر میں آئے تو ان کی بیٹی تھی، وہ بھی حافظہ تھی، زیب النساء اس کا نام تھا۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان پریشان دکھ رہے ہو؟ تو کہا کوئی بات نہیں بیٹی ایسی ہے جی۔ تو کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ تو ابا جان نے کہا وہ ایران کے بادشاہ نے ایک مصرع بھیجا ہے اور جی پورے شاعر مل کے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جڑ نہیں رہا ہے۔ تو بیٹی نے پوچھا بتاؤ کیا مصرع ہے؟ تو جی باپ نے سنایا، در ابلغ کسے کم دیدہ بود، چت کبرا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہو گئی۔ باپ بیٹی کی بات چیت ہو گئی، ختم ہو گئی مجلس، جی چلے گئے سب دونوں اپنی اپنی جگہ۔ بیٹی رات سونے کے لیے گئی، تو سونے کے لیے جب پہنچی تو اس نے سونے سے پہلے سرما لگایا۔ جب سرما لگایا تو سرما ذرا تیز تھا، تو سرما لگایا تو سرما لگانے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ اب آنسو اس لڑکی کے، اس بچی کے انگلی پر تھا، اور آنسو میں ایک طرف سفید رنگ، ایک طرف سرمے کا کالا رنگ۔ تو اس کو وہ جو زیب النساء اورنگزیب کی بیٹی تھی، اس کو اگلا ٹکڑا یاد آ گیا، اس نے دوسرا ٹکڑا بول دیا۔ اس نے دوسرا ٹکڑا کہا، در ابلغ کسے کم دیدہ بود، چتکبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، مگر اشک بتان سرما آلود، مگر اشک بتان سرما آلود، مگر کسی حسین عورت کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو جس میں سرما ملا ہوا، آنسو جو سرما ملا ہوا ہو، آنسو کو بھی موتی بولتے ہیں، آنسو بھی موتی کہلاتا ہے، تو آنسو بھی موتی ہے، اور یہ موتی چتکبرا موتی ہے سرما مل جانے کی وجہ سے۔ تو شعر بہت شاندار بن گیا۔ اورنگزیب کو بیٹی نے سنا ہے، اورنگزیب نے لکھ کے ایران بھیجا، ایران کا بادشاہ خوشی سے اچھل گیا۔ اس نے کہا اتنا شاندار، اس نے پھر خط لکھا اورنگزیب کو، خط لکھ کے بھیجا کہ وہ جس نے بھی میرا شعر کمپلیٹ کیا نا اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو انعام دوں گا۔ اورنگزیب پریشان ہو گئے، اب بھیجو تو اکیلی بیٹی کو کیسے بھیجے، نہیں بھیجے تو پریشانی، بھیجے تو پریشانی۔ تو اورنگزیب پریشان ہو کے آگے بیٹی سے کہا بیٹی تیرا شاعری کا شوق ہمارے لیے مصیبت بن گیا، تو نے شعر مکمل کیا، تب وہ دیکھو وہاں سے اس نے خط لکھا ہے کہ بیٹی کو بھیجو جی۔ تو بیٹی نے کہا بجان گھبرائیے نہیں،
میں آپ کو اور ایک شعر لکھ کے دیتی ہوں، آپ اس کو بھیج دیجیے۔ تو اس بیٹی نے ایک شعر لکھا، مخفی منم در سخن چون بوئے گل در برگ گل، مخفی منم در سخن چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے از من میل دارد بیند مراد سخن۔ اس نے بہت شاندار لکھا، فرما کہ میں اپنے بات میں، میں اپنے شعر میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب میں خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ آدمی گلاب تو دیکھ سکتا ہے، خوشبو دیکھ نہیں سکتا، جی محسوس کر سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ تو فرما میں اپنے شعر میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، جو مجھے دیکھنا چاہے وہ گلاب کو دیکھے۔ تو وہ شعر لکھ کے تو مجھے سنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں مخفی منم در سخن چون بوئے گل در برگ گل۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں میں قرآن میں ایسا چھپا ہوا ہوں جیسے گلاب میں خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ اگر مجھے دیکھنا چاہو تو کیا کرو؟ اللہ کو دیکھنا چاہو تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ اللہ سے بات کرنا چاہو تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ اللہ سے ملنا چاہو تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔